اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، ہندوستان کی سیاحت کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مکران سے براستہ بلوچستان سندھ میں تشریف لائے، مگر قدرت کو بھی یہ بات منظور نہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اصلی مقام یعنی موجودہ سیون شریف میں قیام پذیر ہوں۔ اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ بہت تھوڑے دن سندھ میں ٹھہرے اور پاک و ہند کے بعض نامور بزرگوں کی ارواح سے روحانی استفادہ کے لیے سندھ سے مارواڑ کی سرزمین کو طے کرتے ہوئے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ حضرت قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجمیر شریف میں 40 دن سے زیادہ کا قیام کیا اور اس عرصہ میں اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت کے علاوہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں حاضر رہ کر مراقبہ میں صرف کیا۔ اس دربار کی حاضری سے آپ رحمت اللہ علیہ بہت مسرور ہوئے اور باطنی فیوزات سے مالا مال کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ عصر کے وقت درگاہ شریف میں آتے تھے اور صبح فجر تک بیدار رہ کر حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ سے روحانی استفادہ فرماتے رہتے تھے۔ دن کا حصہ مزار شریف سے متصل اس پہاڑی پر گزارتے تھے جس کو تارا گڑھ کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ غرض اجمیر شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کی حاضری پسند کی گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے باطنی اشارہ کو پا کر اجمیر سے عازم دہلی ہو گئے۔ دہلی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور ایک چلہ پورا مصروف عبادت و ریاضت رہے۔ اس کے بعد دوسرے بزرگوں کے مزارات پر ایصال ثواب کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت قطب الاقطاب کے یہاں حاضری سے حضرت قلندر پاک کو بہت کچھ ملا اور حضرت قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مہمان کو بہت اچھی طرح نوازا اور بڑی محبت کے ساتھ روحانی اشارہ فرمایا کہ وہ کرنال میں بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے نیاز حاصل کرتے ہوئے ملتان چلے جائیں، کیونکہ ملتان کی حاضری کے بعد ان کی اصلی منزل سامنے آئے گی اور وہ اپنا کام انجام دے سکیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دہلی سے رخصت ہو کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پانی پت پہنچے اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر منازل سلوک طے کیے اور قلندری کے ان رموز کو حاصل کیا جن کو کسی قلندر ہی کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی طرف پوری توجہ فرمائی، جب تک رہے بڑی محبت سے پیش آتے رہے اور جب پورے طور پر فیض یاب ہو چکے تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عثمان تم اپنے دوست ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا راستہ صاف ہو چکا ہے، ہم تم کو یہیں کہیں رہنے کا حکم دیتے، مگر اس علاقہ میں بہت قلندر ہیں اور سندھ کی زمین پر تم جیسے قلندر کی ضرورت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سندھ کی جانب جائیے، پہلے ملتان میں قیام کیجئے، اس کے بعد اپنا مستقل ٹھکانہ تلاش کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ سندھ کی سرزمین پر بسنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تمہاری ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے محسن و مخلص حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مشورے کو قبول فرما کر پانی پت سے رخصت ہو کر ملتان گئے اور اس علاقہ کے مشاہیر اولیاء اللہ کی خدمت میں رہ کر مصروف ریاضت ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کرنال میں بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا جس نے کہا کہ یہاں پر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں۔ آپ نے ایک پیالہ اٹھایا اور اس میں مٹی ڈال دی اور فرمایا کہ جا کر یہ حضرت بو علی شاہ قلندر کو پیش کرو اور کہو کہ یہ لال شہباز قلندر نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ جب وہ شخص مٹی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ سرکار نے نظر کی تو وہ مٹی دودھ بن گئی۔
وہ شخص وہ پیالہ لے کر واپس حضرت عثمان المعروف لال شہباز قلندر کے پاس آیا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ دیکھ کر باطنی اشارہ کیا اور اس میں پھول گر گیا۔ اس طرح وہ شخص وہ پیالہ لے کر پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس گیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے جب دودھ میں پھول دیکھا تو مسکرا دیے اور کہا کہ جس نے یہ بھیجا ہے اس کو حاضری کی اجازت ہے۔ اس طرح حضرت عثمان المعروف لال شہباز قلندر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خدمت سر انجام دینے لگے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی